بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک جنگل میں بہت سارے جانور مل جل کر رہتے تھے۔ جنگل بہت ہی زیادہ پرسکون تھا۔ اسی جنگل میں ایک موٹا تازہ ہاتھی رہتا تھا، جو کہ سارا دن جنگل میں گھوم پھر کر مزے کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کی ایک عادت بہت ہی بری تھی کہ اسے اپنی تعریف سننا بے حد پسند تھا۔ دوسری طرف اسی جنگل میں بہت سے گیدڑ رہتے تھے۔ وہ جب بھی اس موٹے تازے ہاتھی کو دیکھتے تھے تو ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی تھی، اور ان سب کا یہ دل کرتا تھا کہ وہ اس ہاتھی کو کھا جائیں۔ لیکن ہاتھی بہت ہی بڑا تھا، اسی لیے یہ کام بہت ہی مشکل تھا۔ ایک رات تمام گیدڑ مل کر آپس میں منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح سے وہ اس ہاتھی کو کھا سکتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ اسے مار ڈالتے ہیں اور پھر کھائیں گے۔ تو ان میں ایک بوڑھا اور سمجھدار گیدڑ تھا، جس نے کہا کہ تم لوگ مردہ ہاتھی کھانے کی بات کر رہے ہو، لیکن میں تم لوگوں کو زندہ ہاتھی کھلا سکتا ہوں۔ تو تمام گیدڑ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ تو بوڑھے گیدڑ نے جواب دیا کہ تم لوگ یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اگلے دن جب گیدڑ نے ہاتھی کو وہاں پر چرتے ہوئے پایا تو وہ بوڑھا گیدڑ اس کے پاس گیا اور اس ہاتھی سے کہا کہ آپ تو بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، اور طاقت کے ساتھ ساتھ آپ جسامت میں بھی جنگل کے تمام دوسرے جانوروں سے بڑے ہیں، اور آپ کی ذہانت کی تو بات ہی الگ ہے، اور ان تمام خوبیوں کے پیش نظر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن باقی تمام جانور آپ کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم گیدڑوں نے یہاں سے دور ایک نہایت ہی خوبصورت جگہ تلاش کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم اپنی ایک الگ سے دنیا بسائیں، اور اس لیے ہم تمام گیدڑ آپ کو اپنا راجا بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی طرح ایک ذہین اور عقل مند راجا کی ضرورت ہے۔ تو ہاتھی، جو پہلے ہی اپنی تعریف سن کر پھولے نہیں سما رہا تھا، راجا بننے کی بات سن کر تو بالکل پگھل ہی گیا، اور فوراً ہی گیدڑ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ تو وہ چالاک گیدڑ ہاتھی کو اپنے ساتھ لیے اس طرف روانہ ہوا جہاں پر اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے وہ علاقہ ڈھونڈا ہے۔ ہاتھی گیدڑ کی مکاری سے بالکل بے خبر تھا اور گردن اکڑائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گیدڑ اس کو ایک ایسے رستے سے لے کر گیا جہاں پر رستے میں ایک دلدل تھی۔ جب وہ دلدل کے قریب پہنچے تو ہاتھی سوچ میں پڑ گیا۔ تو گیدڑ نے نہایت ہی مکاری کے ساتھ کہا، آ جائیے بادشاہ سلامت، یہ تو صرف تھوڑا سا پانی ہے، اور اسے پار کرنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ گیدڑ نہایت ہی ہلکا اور پھرتیلا جانور ہونے کی وجہ سے تیزی سے چھلانگ لگاتا ہوا دلدل کے اوپر سے گزرنے لگا، لیکن ہاتھی چونکہ بھاری بھرکم تھا تو وہ دلدل سے گزرتے ہوئے دلدل میں دھنسنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ وہاں سے نکل سکے، اور آخرکار گیدڑ کو مدد کے لیے پکارا۔ تو گیدڑ نے کہا کہ یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا، اسی لیے اپنے تمام دوستوں کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آواز لگائی، اور آن کے آن میں ہی تمام گیدڑ وہاں جمع ہو گئے، اور پھر تمام گیدڑ اس پر ٹوٹ پڑے اور زندہ ہاتھی کا گوشت مزے لے لے کر کھانے لگے۔ ساتھ میں وہ اس بوڑھے گیدڑ کی تعریف بھی کر رہے تھے، جس نے اس موٹے تازے ہاتھی کو اپنے خوشامد کے جال میں پھنسا کر ان سب کے سامنے پیش کیا تھا۔